میں کون جائے گی؟ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امی ہیں۔ حضرات محترم، جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سننے لگی تو حضرت فاطمہ کے گلاب سا کھلتا ہوا چہرہ مرجھانے لگا، چہرے پر کچھ آثار معلوم ہوا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تمہارا چہرہ مرجھا کیوں رہا ہے؟ تمہارا چہرہ اتر کیوں رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہے، ابا حضور میں نے جو دوسرا سوال کی آپ کو کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی، تو آپ نے یہ بتایا کہ وہ عمران کی بیٹی حضرت مریم جنت میں جائے گی، تو میں نے یہ سوچی کہ شاید سب سے پہلے آپ میرا نام لیں گے۔ اب سنیں مسلمانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ میں نے جو کہا وہ صحیح کہا، لیکن ہوگا کیا؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ جس سواری پر تو سوار ہوگی، جس سواری پر تو بیٹھے گی، وہ سواری کا لگام مریم کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی فاطمہ تمہارا خادمہ بن کر آگے آگے چلے گی۔ اب مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو بیٹی فاطمہ، مریم تمہاری خادمہ ہے اور فاطمہ مخدومہ کائنات کی بیٹی ہے۔ مسلمانوں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔ میرے حبیب کی بیٹی کی جو مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے۔ حضرات محترم، آج کوئی انسان کہ میں ایک بات بتاؤں کہ وہ حدیث مجھے یاد آ رہا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میرے مصطفیٰ کے گود میں حضرت امام حسن بیٹھے تھے۔ حضرت امام حسن بیٹھے تھے۔ یارو، آج کسی کو سید لوگ کہتے ہیں، کسی کو سید اس کا پیر صاحب کہتے ہیں، کسی کو سید گاؤں والے کہتے ہیں، کسی کو سید شہر والے کہتے ہیں، کسی کو سید کوئی اور کہتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرے امام حسن پر۔ امام حسن مصطفیٰ کے گود میں بیٹھے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جو یہ بچہ بیٹھے ہیں میرے گود میں، یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ سید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے۔ حضرات محترم، اب ایک ذات وہ ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک ذات وہ ذات ہے جو 4 سال کی عمر میں لوہے محفوظ کی تختی کو مٹا کر پھر سے لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک ذات وہ ذات ہے۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ ذات کون سا انسان کی ذات ہے؟ میں کہتا ہوں یار، وہ ذات گرامی جو ہے کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، شہباز لمکانی، قطب ربانی، عبد القادر جیلانی، بڑے پیر سرکار سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کسی نے سوال کیا، اے عبد القادر جیلانی، آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ کیا آپ مردہ زندہ کرتے تھے اس لیے ملا؟ کیا آپ لوہے محفوظ کی تختی کو مٹا کر اس کے اوپر لکھتے تھے؟ کیا اس وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا؟
اے عبد القادر جیلانی ذرا یہ بتائیے کہ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے رات جب تشریف لے جاتے تھے لامکہ پر، تو آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روح مبارک کو میرے نبی کے بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور عبد القادر کے روح مبارک کے کاندھے پر میرے آقا کریم اپنے قدم مبارک رکھ کر سوار ہوتے ہیں، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اپنے رب سے، اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، سنو سنو، جس طرح سے میں نے تمہیں نبیوں پر مرتبہ دیا ہے، اسی طرح سے میں نے یہ عبد القادر کے روح مبارک کو ولیوں میں مرتبہ دیا ہے۔ حضرات محترم، لوگوں نے سوال کیا حضور یہ مرتبہ کہاں سے آپ کو ملا، یہ مقام آپ کو کہاں سے ملا؟ تو سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ مقام مجھے مردہ زندہ کرنے سے نہیں ملا، یہ مقام مجھے لوہے تختی کو مٹا کر پھر سے میں لکھتا تھا اس لیے نہیں ملا، یہ مقام مجھے جو معراج کی رات حضور تشریف لے گئے تھے اور میرے کاندھے پر سوار ہو کر سوار ہوئے تھے وہ اس لیے نہیں ملا، یہ مقام جو مجھے ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اور میں سید ہوں۔ مسلمانوں، یہ عبد القادر کی جب یہ شان ہے تو حضرت امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے شہید گھرانے کے بہت سارے لوگ سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگتے تھے۔ آج میں جو میری عنوان ہے وہ مولائے کائنات اور فاطمہ کی شادی کیا ہے۔ حضرات محترم، تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور ایک تیسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مدینہ شریف کے شہید گھرانے کے بہت سارے لوگ گئے تھے رسول کی بیٹی کے رشتہ مانگنے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابوبکر، کیا مولائے کائنات نے بھی رسول کی بیٹی کے رشتہ مانگنے گئے تھے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے یہ تو پتہ نہیں، شاید کہ نہیں گئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر سے، اے ابوبکر، تو اب چلیں ہم مولائے کائنات کے پاس جائیں گے اور جا کر اس بات کا مشورہ کریں گے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی مولا علی کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی کون؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ابوبکر صدیق ہوں، میرے ساتھ عمر فاروق اعظم ہے اور میرے ساتھ حضرت سعد بن معاذ ہیں، ہم علی سے ملنے آئے ہیں، کیا حضرت علی گھر میں ہیں؟ تو جواب آیا نہیں، گھر میں نہیں ہے، وہ باہر مزدوری کرنے گئے ہیں، یارو یہ علی ہے، علی جو مزدوری کرتے ہیں، حلال روزی کماتے تھے، اور ایک آج ہم ہیں، ہمارا حال ایسا ہے کہ ہمیں ایک ہی رات میں امیر بننا ہے، مالدار بننا ہے۔ کیسے؟ ناجائز و حرام کمائی کر کے، چوری کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے۔ یارو یاد رکھنا یہ مولائے کائنات ہے جو خود محنت کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، سعد بن معاذ
पता पूछते कहाँ गए, काम पर के फनाला जगह गए हैं, वहाँ जाते हैं। जैसे ही मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, साद बिन मुआज़ को देखते हैं तो सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और हज़रत अली कहते हैं ओह मेरे नबी के सहाबी आए हैं, आओ आओ। अपने चादर को बिछा देते हैं, रुमाल बिछा देते हैं और उस रुमाल के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, साद बिन मुआज़ को बिठाते हैं और मौलाए कायनात दौड़ पड़ते हैं, ठंडा पानी लेकर आते हैं, अपने अहबाब की बारगाह में पेश करते हैं, दोस्तों की बारगाह में पेश करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या देखते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने ऊँट से पानी खींचते हैं और वो पानी जहाँ पेड़ पौधे लगा है उस पेड़ पौधों को पानी पिलाते हैं। मौलाए कायनात बैठे पानी वगैरह पिए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अली कैसा चलता है? मौलाए कायनात ने फरमाया भाई अबू बकर ठीक ठाक चलता है, घर चलता है, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी कमाता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया अली ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने घर बसाने की भी सोचा है कि नहीं? तुमने घर बसाने के बारे में सोचा है कि नहीं? तो मौलाए कायनात थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद जवाब देते हैं कि हाँ उमर फारूक आज़म सोचा तो है, लेकिन वो बात मैं अभी अपने अंदर अमल में नहीं लाया है, अमल में नहीं लाया है। हज़रत मोहतरम तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते अली आज हम आपसे एक बात का मशवरा करने आए हैं, मशवरा करने आए हैं, अगर आप इजाज़त दो तो हम वो बात आपके सामने रखें। मौलाए कायनात ने फरमाया भाई अबू बकर बताओ कौन सी बात है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अबू बकर फरमाते हैं ए अली हम आए हैं आपके घर बसाने के लिए, हमने सोचा कि आप जाओ हुजूर के घर में, आप हुजूर के चहीते हैं, आप हुजूर के खास हैं, आप हुजूर के बिल्कुल करीबी हैं, आप हुजूर के घर में जाओ और रसूल की बेटी फातिमा का रिश्ता मांगो, रसूल की बेटी फातिमा का रिश्ता मांगो। मुसलमानों जब ये बात मौलाए कायनात सुनते हैं अबू बकर के जबान से तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं भाई अबू बकर तुम्हारा हाथ लाओ। हाथ पकड़ के कहते हैं भाई अबू बकर अली का दिल चाहता है कि आज मैं तुम्हारे लबों का बोसा ले लूं। अबू बकर ने फरमाया अली क्यों? हजरत अली फरमाते भाई अबू बकर मेरे दिल के अंदर जो बात है उस बात को आज आपने कह दिया है। मुसलमानों तो मौलाए कायनात से उमर फारूक आज़म ने फरमाया अली तो फिर देर किस बात की है, खड़े हो जाओ, जल्दी जाओ हुजूर के घर में कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारे पहले कोई और पहुंच जाए रिश्ता मांगने के लिए। हजरात मोहतरम मौलाए कायनात जहाँ काम करते थे वहाँ से खड़े होते हैं और कहते हैं मैं सबसे पहले अपने घर जाऊँगा, अपने ऊँट को बांधूंगा। तो उमर फारूक आज़म ने फरमाया अली नहीं नहीं, लाओ मैं तुम्हारे ऊँट को तुम्हारे घर पे बांध कर आता हूँ, जाओ तुम दौड़ो हुजूर के घर पर। हजरात मोहतरम मौलाए कायनात वहाँ से खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं मेरे नबी के घर की तरफ। और एक तरफ अली नबी के घर की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ हजरत उमर अली के घर की तरफ जाते हैं। सुभान अल्लाह, अली के घर की तरफ जाते हैं ऊंट बांधने के लिए। फिर हजरत उमर फरमाते अली जल्दी आना, नबी क्या खुशखबरी देते हैं और सबसे पहले हमें आकर सुनाना, सबसे पहले हमें आकर सुनाना, हम इंतजार करेंगे। हजरत मोहतरम मौलाए कायनात पहुंचते हैं नबी के दरवाजे पर, देखते हैं दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। हुजूर अपने हुजरे में बैठे हैं
اور ہمارے مومنوں کی ماں نبی کی 11 بیوی میں سے ایک بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی نبی کے ساتھ موجود تھی۔ علی نبی کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے، حضرت علی نے دستک دی، اندر سے آواز آئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ کون ہے؟ کون ہے؟ یارو اب دیکھیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ام سلمہ آنے والے کے نام نہ پوچھو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضور پوچھو تو صحیح کہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ام سلمہ آنے والے جو شخص ہے وہ کوئی ایرے گہرے نہیں ہے، وہ میرے علی ہے، میرے علی۔ حضرات محترم، وہ مولا کائنات نبی کے دروازے پہ دستک دی، ام سلمہ نے دروازہ کھولا اور مولا کائنات نبی کے حجرے میں داخل ہوئے، نبی کے حجرے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے میرے آقا کو سلام کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب سے پہلے سلام کیے مولا کائنات نے۔ اب یارو اس سلام کے اوپر بھی آج لوگوں کو چیر ہوتا ہے کہ سلام پڑھنا کہاں سے سنت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ سنو سنو، سلام پڑھنا کسی وہابی کی نہیں، صحابی کی سنت ہے، صحابی کی سنت ہے، مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ حضرات محترم، اور ایک دوسری بات میں بتاؤں کہ نبی کے علم غیب پر بھی لوگ آج بات کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں معلوم، معاذ اللہ۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معلوم، معاذ اللہ۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سنو سنو، علی دروازے کے باہر ہے، میرے مصطفیٰ اپنے حجرے میں ہے، ساتھ میں حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب ہے، میرے آقا ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ مسلمانوں، اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، اب یہ بتاؤ میرے آقا حجرے میں بیٹھے بیٹھے آنے والے علی کا نام کیسے جان لیا؟ علی کو کیسے پہچان لیا کہ گھر کے دروازے کے باہر کوئی اور نہیں، میرا علی ہے؟ حضرات محترم، مولا کائنات بیٹھے، حضور سرور کائنات نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ علی کیسے آنا ہوا؟ ذرا غور سے سننا یارو، کیسے آنا ہوا؟ حضور نے فرمایا حضور علی کیسے آنا ہوا؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے حضور آپ جانتے ہیں میں آپ کے گھر پہ رہتا تھا، آپ نے مجھے بڑے کیے، ہر چیز کا خیال رکھا۔ حضور ایک چیز مانگنے آیا ہوں، لیکن کہنے سے ڈرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا علی ڈرو مت، دل کھول کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو، ڈرو مت، دل کھول کر بولو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور آج میں آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ کے ساتھ رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت محترم، جب یہ بات میرے آقا سنتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے علی ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، علی ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اب سرکار کی بیوی ام سلمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ نے ایک ہی بات پر علی کے ساتھ رشتہ کرنا منظور کر لیا، قبول کر لیا؟ اس سے پہلے کتنے رشتے آئے حضور، آپ نے ہر ایک رشتے کو منع کر دیے۔ کتنے رشتے آئے، کسی کے رشتے کو آپ قبول نہیں کیے، لیکن علی بات کیے تو اب ایک ہی بات پر علی کے ساتھ اپنی بیٹی کو دینے کا فیصلہ کر لیے۔ اب سنیں یارو سنیں،
میرے آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ، اے ام سلمہ سنو، جب حضرت علی میرے پاس آ رہے تھے اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ چکے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ چکے تھے۔ اے ام سلمہ جانتی ہو کیا کہتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور کیا کہتے تھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جب میرے پاس آئے تھے تو جبرائیل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، حضور علی آ رہے ہیں، حضور راستے میں علی ہے، حضور علی آپ کی بیٹی کے رشتہ مانگنے آ رہے ہیں اپنے ساتھ۔ جبرائیل کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر علی آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگے تو منع مت کرنا بلکہ اسے قبول کر لینا۔ کیوں کہ آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی اور فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رشتہ مانگنے آئے تو منع مت کرنا حضور۔ کیوں کہ آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ اب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ابھی علی بیٹھے ہیں حضور کے روم پر، بیٹھے ہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضور نکاح فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو حضور اس میں وکیل کون تھے اور گواہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے آقا سے ہوتا ہے نا بھائی، آج ہم لوگ بھی نکاح پڑھاتے ہیں اپنی لڑکیوں کا، تو ایک لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں، دولہا کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ کی طرف سے وکیل کون اور حضرت علی کی طرف سے گواہ کون؟ حضرات محترم، اب میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ سنو، میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے وکیل فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام تھے، اور مولا کائنات کی طرف سے گواہ خود رب ذوالجلال تھے۔ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر عرش پر علی فاطمہ کا نکاح پڑھایا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جنت کو سجا دو، جبرائیل جہنم کی آگ کو بجھا دو، جبرائیل تمام حوران گلما سے کہو کہ سب کے سب زیب تن کر لے، اچھے لباس پہن لے، جبرائیل تمام فرشتوں کو حکم دو کہ سب کے سب اچھے لباس میں ہو جائے۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ ڈیکوریشن کس کے لیے، یہ جنت سجانا کس کے لیے، جہنم کی آگ بجھانا کس کے لیے؟ حضرات محترم، فرشتوں سے میرا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، آج میں عرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھانے والا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح سب سے پہلے اللہ نے آسمان پر پڑھا دیا۔ اب جو اس کے اندر مہر ہوتا ہے نکاح خالی میں، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضور اب یہ بتائے کہ نکاح تو پڑھا دیا لیکن مہر کتنا تھا، مہر کیا تھا؟ تو میرے آقا کریم سرور کائنات